السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عظمت رضا رضوی نظامی استاد جامعۃ رضا فاطمۃ الزہرا سورت گجرات درجہ ثانیہ کی بچیوں کو پنج گنج کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آپ سے مخاطب اور جامعہ کی بچیوں سے بھی مخاطب، اللہ پاک سب کو علم نافع عطا فرمائے، آپ کے صدقے مجھ گنہگار کو بھی علم نافع عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیے آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ درود شریف پڑھے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف معتلی عین یائی، معتلی عین یائی کی گردان۔ معتلی عین یائی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے عین کلمہ کی جگہ حرف علت یا ہو، اس کو معتلی عین یائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا دوسرا نام اجوف بھی ہے، جس کے عین کلمہ میں حرف علت ہو اس کو معتلی عین کہتے ہیں۔ فا کلمہ میں حرف علت ہو اس کو معتلی فا اور مثال کہتے ہیں۔ عین کلمہ میں حرف علت ہو اس کو معتلی عین کہتے ہیں، اجوف کہتے ہیں۔ اور لام کلمہ میں حرف علت ہو تو اس کو معتلی لام اور ناقص بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ معتلی عین یائی ہے کہ گردان ہے، یعنی اس کے عین کلمہ کی جگہ حرف علت یا ہے۔ جیسے از باب فاعل یفعل، فاعل یفعل کے باب سے، بفتح العین فی الماضی و کسرها فی الغابر، ماضی میں عین کے فتح کے ساتھ اور مضارع میں عین کے کسرہ کے ساتھ، یعنی کہیں فاعل یفعل کے پڑھنے میں آپ سے غلطی نہ ہو جائے، اس لیے صاحب پنج گنج نے اس کی صراحت کر دی کہ فاعل عین کے ماضی میں عین کے فتح کے ساتھ ہے اور یفعل مضارع عین کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ مضارع کو غابر کیوں کہتے ہیں؟ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ چو البیع خریدن و فروختن، جیسے خریدنا اور بیچنا۔ بس اس بات فعل ماضی معروف، باع باعوا باعت باعتا بعنا بعتا بعتما بعتم بعتی بعتما بعتنا بعتو بعنا۔ باع یہ معتلی عین یائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بایا تھا، تعلیل بتا رہا ہوں بعد میں، پہلے ترجمہ سنیے۔ باع بیچا وہ ایک مرد زمانہ گزشتہ میں صیغہ واحد مذکر غائب بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ باع بیچے وہ دو مرد زمانہ گزشتہ میں صیغہ تثنیہ مذکر غائب بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ باعوا بیچے وہ سب مرد زمانہ گزشتہ میں صیغہ جمع مذکر غائب بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ باعت بیچی وہ ایک عورت زمانہ گزشتہ میں صیغہ واحد مؤنث غائب بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ باعتا بیچی وہ دو عورتیں صیغہ زمانہ گزشتہ میں صیغہ تثنیہ مؤنث غائب بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ بیعنا بیچی وہ سب عورتیں زمانہ گزشتہ میں صیغہ جمع مؤنث غائب بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ بیعتا بیچی تو بیچا تو ایک مرد، یہ صیغہ واحد مذکر حاضر ہے۔ بیعتا بیچا تو ایک مرد زمانہ گزشتہ میں صیغہ واحد مذکر حاضر بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ بیعتما بیچے تم دو مرد زمانہ گزشتہ میں صیغہ تثنیہ مذکر حاضر بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ بیعتم بیچے تم سب مرد زمانہ گزشتہ میں صیغہ جمع مذکر حاضر بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ بیعتی بیچی تو ایک عورت صیغہ واحد مؤنث حاضر بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ بیعتما بیچے تم دو عورتیں زمانہ گزشتہ میں صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ بیعتن بیچی تم سب عورتیں زمانہ گزشتہ میں صیغہ جمع مؤنث حاضر بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ بیعتو بیچا میں ایک مرد یا بیچی میں ایک عورت زمانہ گزشتہ میں صیغہ واحد متکلم بحث
صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم، بحث اس بات فعل ماضی معروف، بعنا بیچے، ہم دو مرد یا ہم دو عورت یا ہم سب مرد یا ہم سب عورت، زمانہ گزشتہ میں صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث، بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ اسپیڈ میں اسی ترجمہ کیا کہ اس سے پہلے آپ کالا کالا پڑھ چکے ہیں، اسی طرح یہاں بھی وہاں خالی کہا یہاں بیچا، ٹھیک ہے نا۔ اب تعلیم دیکھیے، باآ یہ معطل عین یائی ہے، تو اس کے عین کلمہ میں کہاں حرف علت ہے؟ اس کے عین کلمہ میں حرف علت الف ہے، باآ، تو کیا یہ معطل عین الفی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ اصل میں بایعا تھا، کیا تھا؟ بایعا، بایعا، کس کے وزن پر؟ ضربا کے وزن پر۔ یہ باب کون سا ہے؟ ضربا یضربو ہے نا، فعل یفعل ہے نا، تو ضربا یضربو، ٹھیک ہے، تب ہوگا فعل یفعل کے وزن پر، تو بایعا یہ کس کے وزن پر ہوگا؟ ضربا کے وزن پر، تو باآ ضربا ہو گیا، پھر کہاں وزن ہوا؟ تو اس لیے آپ کو کہنا پڑے گا کہ باآ اصل میں بایعا تھا، کیا تھا؟ بایعا، یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا، قاعدہ شاید یہاں لکھا ہو، دیکھیے تو ہاں، باآ دراصل بایعا بود، یا متحرک ما قبلش مفتوح یا را با الف بدل کر دند، بایعا تھا یا متحرک ہے، اس کا ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا، باآ شد، باآ ہوا، ٹھیک ہے۔ اب باآ، باعو، باعت، باعتا، ان 5 صیغوں میں یا کو الف سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ باآ بایعا تھا، باعو بایعو تھا، باعت بایعت، باعتا بایعتا، سب جگہ وہی تعلیل، یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا، ٹھیک ہے۔ بعنا اصل میں کیا تھا؟ بایعنا، بایعنا، یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا، یا کو الف سے بدل دیا، اجتماع ساکنین و عین اور الف کے درمیان الف کو حذف کر دیا، اس کے بعد با کے زبر کو زیر سے بدل دیا تاکہ دلالت کرے یا کے حذف ہونے پر، بعنا ہو گیا۔ دیکھیے حاشیہ میں بعنا دراصل بایعنا بود، دیکھ رہے ہیں، بایعنا بود، یا متحرک ما قبلش مفتوح یا را با الف بدل کر دند، یا متحرک اس کا ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل کر دیے، اجتماع ساکنین شد، میان الف و عین، اجتماع ساکنین ہوا الف اور عین کے درمیان، یعنی بعنا میں عین پہلے سے ساکن، اب یا کو الف سے بدل دیے تو الف ہمیشہ ساکن، تو الف بھی ساکن اور عین بھی ساکن، تو اجتماع ساکنین ہوا، یعنی 2 ساکن ایک جگہ جمع آئے، الف را حذف کردن، الف کو حذف کر دیے، بعنا شد، بعنا ہوا، بعنا ہوا نا۔ پھر بعدو فتح بارا، با یہاں با بنا دیجیے، یا لکھا ہے با بنا دیجیے گا، بارا بکسرہ بدل کر دند، اس کے بعد با کے فتح کو کسرہ سے بدل دیے تا دلالت کند بر حذف یا، تاکہ دلالت کرے یا کے حذف ہونے پر، بعنا شد، بعنا ہو گیا، تاکہ دلالت کرے یا کے حذف ہونے پر، یہ بات سمجھتے ہیں آپ، تاکہ دلالت کرے یا کے حذف ہونے پر، چونکہ بایعنا تھا نا، یا تھا تو کسرہ، چونکہ یا پر یا کی بہن ہے، یا جو کسرہ کی طرح ہے، تو جب کسرہ دے دیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں یا تھا، کیونکہ یا اپنے پہلے کسرہ چاہتا ہے، یہاں با پر کسرہ ہے اور اس کے بعد یا نہیں ہے، تو سمجھ میں آئے گا شاید یہاں پہ یا تھا، ٹھیک ہے۔ تب آپ جب اصل پر غور کریں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا ہاں یہاں پہ یا تھا، اسی کو کہتے ہیں تاکہ دلالت کرے یا کے حذف ہونے پر۔ سمجھ شریف میں بات آ گئی۔ اب دیکھیے آپ، بعتا، بعتما، بعتم، بعتی، بعتما، بعتنا، بعتو، بعنا، ان تمام صیغوں میں یہی تعلیل، جو بعنا میں آپ تعلیل کیے وہی تعلیل بینا کے آگے جتنی بھی صیغے ہیں سب میں۔ جیسے مثال کے طور پر بعتا اصل میں بایعتا تھا، کیا تھا؟ بایعتا،
یا متحرک ماقبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا. اجتماع ساکنین ہوا الف اور عین کے درمیان الف کو گرا دیا. بعتا ہوا اس کے بعد با کے زبر کو زیر سے بدل دیا تاکہ دلالت کرے یا کے حذف ہونے پر بعتا ہو گیا. پورے سیغے میں وہی تعلیم سبق شریف میں آئی. آگے دیکھیے اس بات فعل ماضی مجہول بیع بیعا بیعو بیعت بیعتا بیعنا بیعتا بیعتما بیعتم بیعتی بیعتما بیعتن بیعتو بیعنا بیعا بیچا گیا وہ ایک مرد زمانہ گزشتہ میں صیغہ واحد مذکر غائب. بحث اس بات فعل ماضی مجہول. اب 3 صیغے مذکر غائب کے 3 صیغے مؤنث غائب کے 3 صیغے مذکر حاضر کے 3 صیغے مؤنث حاضر کے پھر اس کے بعد واحد متکلم اور پھر تثنیہ جمع متکلم ترجمہ آپ کر لیں گے انشاءاللہ ہے نا. بیچا گیا بیچے گئے بہت سے مرد اس طرح آپ کر دیجیے گا. اب تعلیل دیکھیے بیعا اصل میں کیا تھا یہ مجہول ہے ضرب یضرب کے باب سے تو زوری با مجہول کیا ہوتا ہے زوری با اور یہاں بیعا وزن میچ نہیں کھا رہا ہے. بیعا زوری با کے وزن پر نہیں ہے تو پھر یہ فعل ماضی مجہول کیسے ہے تو آپ کو اس کی اصلیت پر جانا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں تو اصل میں کیا تھا یہ بویعا زوری با کے وزن پر بویعا بویعا. تعلیل کیا کریں گے قاعدہ کیا ہوگا یہاں پر کسرہ ضمہ کے بعد دشوار یہاں پر کسرہ ضمہ کے بعد دشوار بویعا باپش بو یازر ی تو یہاں پر کسرہ ہے با پر پیش ہے تو یہاں پر کسرہ ضمہ کے بعد دشوار رکھ کر نقل کر کے ما قبل کو دے دیے یعنی یا کا کسرہ با کو دے دیے. ٹھیک ہے پھر کیا ہو گیا بیعا ہو گیا. وہ یہ آتا نا یا کا کسرہ با کو دیے باقی حرکت کو دور کر دیے بیعا ہو گیا. بیعا وہ یہ آتا یا پر کسرہ ضمہ کے بعد دشوار نقل کر کے ما قبل کو دے دیے یعنی یا کا کسرہ با کو دے دیے باقی حرکت کو دور کر دیے بیعا ہو گیا. اسی طرح بیعا بیعو بیعت بیعتا پورے 5 صیغے میں وہی تعلیم ہر جگہ. جسے مان لیجیے بیعتا تو کیا تھا بویعتا باپش بو یازر ی بویع عین زبرا بویعا تا الف زبر تا بویعتا زوری بتا کے وزن پر تو یہاں پر کسرہ ضمہ کے بعد دشوار نقل کر کے با کو دے دیے باقی حرکت کو دور کر دیے. ٹھیک ہے نا بیعتا ہو گیا. بیعنا اصل میں کیا تھا بویعنا مجہول بیعنا بویعنا ضربنا کے وزن پر یہاں تعلیل وہی کریں گے آپ کہ یہاں پر کسرہ ضمہ کے بعد دشوار نقل کر کے ما قبل کو دے دیے. ٹھیک ہے ما قبل کی حرکت کو دور کرنے کے بعد یعنی با پر جو پیش تھا اس کو دور کرنے کے بعد یا کا کسرہ با کو دے دیے. اب اجتماع ساکنین ہوا یا اور عین کے درمیان یا کو گرا دیے بیعنا ہو گیا. یعنی یہاں پہ یا موجود نہیں ہے تو یا کو گرائے ہیں. تو کیسے گرائے ہیں یا کا کسرہ جب با کو دے دیے تو یا ساکن ہو گیا عین بھی ساکن تو اجتماع ساکنین ہوا یا اور عین کے درمیان یا کو گرا دیے. ٹھیک ہے بیعنا ہو گیا. اب بیعنا سے بیعنا جمع متکلم تک یہ جمع مؤنث غائب سے جمع متکلم تک وہی تعلیل ہر جگہ. بیعتا بیعتما کیا تھا سے میں بویعتما یا کا کسرہ با کو دے دیے باقی حرکت کو دور کر دیے. اب اجتماع ساکن یا اور عین کے درمیان یا کو گرا دیے. پورے تمام صیغوں میں یہی تعلیم یاد کر لیجیے گا. یاد رکھیے یہ دونوں تعلیم اور مضارع معروف مضارع مجہول کی تعلیم اچھے سے یاد کر لیں گے تو پورے گردانوں میں آپ تعلیم کر لیں گے. جی لہٰذا اس کو اچھے سے یاد کریے. ٹھیک ہے آگے بڑھیے. اس بات فعل مضارع معروف یبیعو یبیعان یبیعون تبیعو تبیعان تبیعون پورے گردان میں کر لیجئے گا. یبیعو بیچتا ہے یا بیچے گا وہ ایک مرد
زمانے موجودہ یا آئندہ میں، صیغہ واحد مذکر غائب، بحث اس بات فعل مضارع معروف، یبیعان بیچتے ہیں یا بیچیں گے وہ دو مرد، زمانے موجودہ یا آئندہ میں، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، بحث اس بات فعل مضارع معروف۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح ہے، پہلے 3 صیغے مذکر غائب کے، پھر 3 صیغے مؤنث غائب کے، پھر 3 صیغے مذکر حاضر کے، پھر 3 صیغے مؤنث حاضر کے، پھر واحد متکلم جمع متکلم۔ ترجمہ آپ کر لیں گے، تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت پڑے گی۔ اگر میں ایک ایک کر کے ترجمہ بتاؤں تو آپ کا سبق پڑھانے میں بہت ٹائم جائے گا۔ آپ سب ہوشیار ہیں، اللہ پاک اور مزید ہوشیاری عطا فرمائے، ذہن میں تیزگی عطا فرمائے، قوت حافظہ میں اضافہ فرمائے، آپ کے صدقے ساری نعمتیں مجھ حقیر کو بھی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو کر لیں گے انشاءاللہ۔ تعلیل دیکھیے، یبیعو یہ فعل مضارع ہے، ضربہ یضربو، تو یبیعو کس کے وزن پر ہوگا؟ یضربو کی وزن پر۔ یہاں یبیعو یضربو کی وزن پر نہیں ہے تو آپ کو ان کی جڑ تک پہنچنی پڑے گی، اصل پر پہنچنا ہوگا۔ یبیعو اصل میں یب یہ او تھا، کیا تھا؟ یب یہ او، یضربو یب یہ او، ٹھیک ہے؟ اچھا آپ کے حاشیہ میں لکھا ہے دیکھیے، یبیعو دراصل یبیعو بود، یا متحرک ما قبلش حرف صحیح ساکن حرکت یا نقل کردہ بما قبل دادن یبیعو شد، یا متحرک اس کا ما قبل حرف صحیح ساکن، یا متحرک ہے یب یہ، یا پر زیر تو متحرک ہے اور اس سے پہلے جو با ہے وہ حرف صحیح ہے اور ساکن بھی ہے، یب ہے نا، تو یا متحرک اس کا ما قبل حرف صحیح ساکن یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیے، یعنی یا کے نیچے جو کسرہ تھا وہ با کو دے دیے، یبیعو ہو گیا۔ بہت آسان، یاد کر لیجیے گا، یبیعو یبیعان یبیعون تبیعو تبیعان، ان 5 صیغوں میں یہی تعلیم، ہر جگہ یا متحرک اس کا ما قبل حرف صحیح ساکن یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیا، ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ یب یبیعنا یہ صیغہ جمع مؤنث غائب، یبیعنا بیچتی ہیں یا بیچیں گی وہ سب عورتیں، زمانے موجودہ یا آئندہ میں، صیغہ جمع مؤنث غائب، بحث اس بات فعل مضارع معروف۔ تعلیل یبیعنا یضربنا کے وزن پر کیا تھا؟ یبیعنا، تعلیل دیکھ لیجیے حاشیہ میں، یبیعنا کیا تھا اس میں؟ یبیعنا یا متحرک ما قبلش حرف صحیح ساکن حرکت یا نقل کردہ و ما قبل دادن، یا متحرک اس کا ما قبل حرف صحیح ساکن یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی، یا کا کسرہ با کو دے دیے۔ اب کیا ہو گیا؟ یا کا جو کسرہ تھا وہ با کو دے دیے تو یا ساکن ہو گیا، عین بھی ساکن، بعدہ اجتماع ساکنین شد، میانے یا و عین، اس کے بعد اجتماع ساکنین ہوا، یا اور عین کے درمیان یا افتاد یا گر گیا، یبیعنا شد، یبیعنا ہو گیا۔ سمجھ میں آیا؟ یبیعنا تھا یا متحرک اس کا ما قبل حرف صحیح ساکن حرکت یا نقل کردہ بما قبل دادن، یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیے، بعد اجتماع ساکنین شد، میان یا و عین، اس کے بعد اجتماع ساکنین ہوا، یا اور عین کے درمیان یا افتاد یا گر گیا، یبیعنا شد، یبیعنا ہو گیا۔ ٹھیک، بڑے توجہ کے ساتھ سنیے گا، یاد کیجئے گا، کوشش کیجئے گا، اور نہیں سمجھ میں آئے تو اپنی ڈائری میں اپنی نوٹ بک میں اس کو لکھیے اور لکھ کے سمجھیے، انشاءاللہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ اب دیکھیے تبیعو، اب یہاں دیکھیے تبیعو تبیعان تبیعونا تبیعینا تبیعان، ان ابیعو نبیعو تمام صیغوں میں یبیعو کی طرح آئی، تبیعو تب یہ او تھا، یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن یا کی حرکت نقل کر کے با کو دے دیا، تبیعو ہو گیا۔ یاد رکھیے جہاں پہ یا موجود ہے
اس کو گرانے کی ضرورت نہیں، اور جہاں یا نہیں ہے تو سمجھیے کہ وہاں گرا ہے۔ کیسے گرا ہے؟ اجتماع ساکنین کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا؟ تو فعل مضارع معروف میں صیغہ جمع مؤنث غائب اور صیغہ جمع مؤنث حاضر، ان دونوں جگہوں میں آپ دیکھیے یا نہیں ہے، تو ان دونوں جگہوں میں یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہے۔ بقیہ 12 صیغوں میں یا موجود ہے، تو وہاں پہ اجتماع ساکنین نہیں ہوا ہے، اسی لیے نہیں گرا ہے۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے؟ اب دیکھیے نا، ابھی او یہاں پہ اجتماع ساکنین نہیں ہوا، اب یہ او تھا، اب یہ او، یا کا کسرہ با کو دے دیے۔ اب دیکھیے یا ساکن ہے مگر عین ساکن نہیں ہے، دو ساکن ایک جگہ جمع نہیں ہوا ہے، اس لیے یا سلامت ہے۔ ٹھیک، چلیے آگے بڑھیے۔ اس بات فعل مضارع مجہول، ارے مضارع دیجیے، مضارع اس کو الف بنا دیجیے گا، آپ کی کتاب میں اگر ہو مضارع ہے نا، الف بنا دیجیے گا۔ دیکھیے اتفاق سے قلم بھی ساتھ نہیں دے رہا۔ تو اس بات فعل مضارع مجہول، یباع یباعان یباعون تباع تباعان یباعن تباع تباعان تباعون تباعین تباعان تباعن اباع نباع یباع بیچا جاتا ہے یا بیچا جائے گا، گیا کی مجہول کیا آتی ہے؟ جانا، جانا، جانا کی ماضی گیا، بیچا جاتا ہے مجہول میں یا بیچا جائے گا، جی جانا ہے مجہول میں جاتا ہی آتا ہے، ماضی معروف میں گیا آتا ہے۔ یباع بیچا جاتا ہے یا بیچا جائے گا، وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب، بحث اس بات فعل مضارع مجہول، ٹھیک ہے نا؟ یباعان بیچے جاتے ہیں یا بیچے جائیں گے، وہ دو مرد زمانے موجودہ یا آئندہ میں، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، بحث اس بات فعل مضارع مجہول۔ پورے کی کا ترجمہ کر لیجیے گا۔ یباع یضرب مجہول ہے، یہاں یباع ہے، دونوں کی کا وزن سیم نہیں ہے، میچ نہیں کھا رہا ہے، تو یہاں پہ تعلیل ہوئی ہے۔ یباع اصل میں یوب یعو تھا، کیا تھا یہ دیکھیے، یباع دراصل یوب یعو بود، اصل میں یوب یعو تھا، یا متحرک ما قبلش حرف صحیح ساکن، ما قبلش حرف صحیح ساکن، حرکت یا نقل کردہ ما قبل دادن، ٹھیک ہے نا؟ یباع دراصل یوب یعو بود، یباع اصل میں یوب یعو تھا، یا متحرک اس کا ما قبل حرف صحیح ساکن، حرکت یا نقل کردہ ما قبل دادن، یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیے، ٹھیک ہے؟ یوب یعو میں یا کا زبر با کو دے دیے۔ اب کیا ہوگا؟ یبیعو کہتے بعدو قاعدہ یافتن، اس کے بعد قاعدہ پایا، یا دراصل متحرک بود، یا اصل میں متحرک تھا، پہلے متحرک تھا، اکنو ما قبلش مفتوح شد، اب اس کا ما قبل مفتوح ہوا، دیکھیے نا، با پہلے مفتوح نہیں تھا، تو یا پہلے متحرک تھا، یا کا زبر با پر آ گیا، تو یا اصل میں متحرک تھا، اب ساکن ہے مگر با اب مفتوح ہوا، یارا بالف بدل کر ڈال، اس یا کو الف سے بدل کر دیے، یباع شد، یباع ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یباعان یباعون تباع تباعان، دیکھیے سب جگہ میں یا کو الف سے بدلا گیا ہے، یباعان یب یا آنے تھا، یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیا، اب قاعدہ پایا گیا، یا اصل میں متحرک تھا، اس کا ما قبل اب مفتوح ہوا، یا کو الف سے بدل دیا، یباعان ہو گیا۔ فعل مضارع مجہول میں تمام صیغوں کی تعلیل اسی طرح سوائے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے، دیکھیے یہاں دونوں جگہ پہ الف موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہ الف گرا ہے، تو آپ تعلیل یہاں کریں گے یبعنا، یب یعنا تھا، کیا تھا؟
युब याना या मुतहरिक माक़बल हरफ से साकिन या की हरकत नकल करके माक़बल को दिया। अब कायदा पाया गया या असल में मुतहरिक था, उसका माक़बल मफ्तूहा या को अलिफ से बदल दिया। इज्तिमा साकिनैन हुआ, अलिफ और आइन के दरमियान अलिफ को गिरा दिया, युबाना हो गया। तो जिस तरह युबाना इस तरह तुबाना, यानी यहाँ पे अलिफ हुआ है और फिर अलिफ और आइन के दरमियान इज्तिमा साकिनैन की वजह से अलिफ गिर गया है। अच्छा, ये तालील भी आपके हाशिया में मौजूद है। देखिए युबाना दरअसल युब या अनाबूद, युब या अना था, या मुतहरिक माक़बल हरफ से साकिन, या मुतहरिक उसका माक़बल हरफ से साकिन, हरकत या नकल करदा ब माक़बल दादन, या की हरकत नकल करके माक़बल को दी। बादो कायदा याफ्तन, उसके बाद कायदा पाए, या असल में मुतहरिक था, या दरअसल मुतहरिक बुद या असल में मुतहरिक था। वह माक़बल अकनु मफ्तूश, उसका माक़बल अब मफ्तू हुआ। आ यारा ब अलिफ बदल कर दन, उस या को अलिफ से बदल कर दिए। इज्तिमा साकिनैन शुद्ध मियान अलिफ व आइन, इज्तिमा साकिनैन हुआ अलिफ और आइन के दरमियान, बस अलिफ रा हज़फ कर दन, बस अलिफ को हज़फ कर दिए, युबाना शुद्ध युबाना हो गया। समझ रहे हैं? इसी तरह तुबाना में तो खाली जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर के सीगे में तालील अलग है, बकिया तमाम सीगों में एक ही तरह तालील है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी और मज़ीद कोशिश कीजिए और इसको याद कर लीजिए। आज का सबक यहीं तक रहने देता हूँ क्योंकि सबक आगे बढ़ेगा तो बहुत लंबा जाएगा। इन दो गर्दानों के सेगों की तालील आप अच्छे से याद कर लीजिए तो इंशाअल्लाह आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। ऐसी तालील हर जगह होगी, ठीक है? इसको अच्छे से याद कर लीजिए। आज का सबक यहीं रहने देता हूँ। चलिए दुआ खैर में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।